اور آپ اندازہ کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی وہ قربانی دیتے رہے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، نبوت کا کام، اپنی قوم میں کھڑے ہونا، نمرود کے سامنے کھڑے ہونا، اپنے باپ کو چھوڑ دینا. آپ کو معلوم ہے کس کس مرحلے سے وہ گزرے. آخر میں آگ میں زندہ پھینک دیے گئے، ہجرت کی، پھر دنیا بھر میں گئے، اس کے بعد بیٹے کی قربانی. یہ ساری چیزوں سے جب گزر گیا تو آخری مطالبہ یہ تھا کہ بیٹے کو لے جا کے بے آب ہو گیا صحرا کے اندر آباد کر دو. سر تسلیم خم ہے. مجھ سے آپ سے کوئی کہ اپنے بیٹے کو ذرا قربان کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ذرا کسی صحرائی علاقے میں چھوڑ کے آ جاؤ، تصور کیجئے کہاں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے سب سے زیادہ مذہبی لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ جملہ کہا تھا، جسے میں کہتا ہوں قرآن کی سب سے زیادہ خوفناک آیت ہے مذہبی لوگوں کے لیے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ساتھ اللہ تعالیٰ وہ معاملہ کریں گے جو ان کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اپنی دانش میں تو بہت نیک بن کے پہنچے ہیں نا. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر شمس صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اس ناچیز طالب علم کی انہوں نے عزت افزائی فرمائی اور مجھے گفتگو کے لیے یہاں مدعو کیا. آپ سب حضرات کا بھی میں بےحد شکر گزار ہوں کہ آج چھٹی کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ اپنے گھروں سے یہاں تشریف لائے اس طالب علم کی معروضات کو سننے کے لیے. گفتگو کا جو عنوان آپ لوگوں کے پاس آیا ہوگا، جب میرے پاس ڈاکٹر صاحب نے بھیجا تو ایک قاری کے طور پہ جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے یہ محسوس ہوا، تاثر میرا یہ تھا کہ یہ جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی گفتگو ہوگی جس میں یہ بتایا جائے گا کہ دنیا میں اس وقت ان کی کیا اہمیت ہے، کیا سگنیفیکنس ہے، کیونکہ اس مضمون کا کوئی مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہو، تو پہلے اس کا میں جواب عرض کر دوں. وہ پچھلے دنوں میرا ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کسی کو سر عنوان بنا لیجیے، اس کا عنوان یہی تھا. اس میں نے یہ بتایا تھا کہ جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، نایاب دھاتیں ہوتی ہیں، اس دور میں بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہیں. جتنی بھی ہائی ٹیک ہے، انرجی پروڈکشن ہے، ای وی ہے، اسی طریقے سے ڈیفنس انڈسٹری ہے، آئی ٹی انڈسٹری ہے، سب جگہ اس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور یہ بہت قیمتی اب سمجھی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ سونے چاندی کی طرح نایاب ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی دستیاب ہوتی ہیں تو ایک خاص طرح کی مٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ بہت باریک ہوتی ہے اور بکھری ہوئی ہوتی ہیں. تو ان کو ریفائن کرنا اور ان کو قابل استعمال بنانا ایک بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے، مشکل کام ہے. اور چین اس وقت ہم جانتے ہیں دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اس معاملے میں آگے ہے. دنیا میں 70-80% وہیں اس کی مائننگ ایکسکیویشن ہو رہی ہے، وہیں پہ اس کی ریفائننگ ہو رہی ہے. اور پچھلے دنوں تو یہ بعض سیاسی معاملات کی وجہ سے بہت زیر بحث بھی آئی. ہمارے یہاں بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اب اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے. 6 سے 8 کھرب ڈالر کے کہتے ہیں کہ ذخائر موجود ہیں جو ارضیاتی سروے ہوئے ہیں. تو خیر میں نے اس کو تفصیل بیان کر کے جو بات تمثیلاً عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایک مثال ہے ان نایاب لوگوں کی جو اس دنیا میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اور جس طرح یہ دھاتیں مٹی میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، بکھری ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ لوگ بھی سب جگہ پائے جاتے ہیں. کسی خاص قوم میں، کسی خاص رنگ، کسی نسل، ایسا نہیں کہ کسی خاص جگہ پر ہوں، یہ سب جگہ ہوتے ہیں. اور ان کا وصف کیا ہوتا ہے، کیا چیز ان کو نایاب بناتی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کہ انہوں نے اس دنیا کی کیچڑ اور مٹی میں ملنے کے باوجود اپنی فطرت کو آلودہ نہیں کیا، مسخ نہیں کیا، بلکہ جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسی فطرت پر یہ
قائم رہے. اور یہ بڑا نایاب وصف ہے. حضور نے بات بیان کی ہے نا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پہ ہی ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، اور جس قسم کے بھی ماحول میں اثرات ہوتے ہیں وہ آتے چلے جاتے ہیں. تو جس طریقے سے اس تمثیل میں نایاب دھاتوں کو استعمال میں لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریفائننگ کا پروسیس ہو، تو ان انسانوں کے لیے بھی اصل میں ایک ریفائننگ کے پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ریفائننگ پروسیس کیا ہے؟ وہ حضرات انبیاء کے ذریعے سے بھیجا گیا دین ہے. قرآن مجید نے ایک مقام پر اس ریلیشن شپ کو خود واضح کر دیا. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ فاقم وجہک للدین حنیفہ، تم اپنا رخ یکسو ہو کر ایک خدا کی طرف متوجہ ہو کر اس دین کی طرف کر لو. جب تم یہ کرو گے تو اصل میں یہ کیا ہوگا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تم اس فطرت کی پیروی کر رہے ہوگے جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی یہ فطرت، یہ خلقت بدل نہیں سکتی. یہ بیان امکان نہیں ہے، بیان جواز ہے. مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں مراد اللہ تعالیٰ کی کہ بھئی اس دین میں یا انسانی فطرت میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. کرتے ہیں لوگ تبدیلی، دین میں بھی کرتے ہیں، فطرت میں بھی کرتے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں. جس چیز کی نفی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اصل فطرت پہ رہو، یہی ان کا مطالبہ ہے. اور اسی مقصد کے لیے بار بار وہ دین کو لے کر، ایک ہی دین کو لے کر پیغمبر کو بھیجتے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ وہ دین ہے جو بالکل سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسانوں کو اس کا علم نہیں. علم یہاں سمجھ کے مفہوم میں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ جس دین کو وہ بھیجتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس دین کو سمجھنے کے لیے تمہیں کسی فکر و فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تمہیں کوئی صغرا کبرا جوڑنے ہوں گے، تمہیں کوئی نفسیات اور دیگر علوم کے اندر مہارت حاصل کر کے یہ سمجھنا ہوگا کہ بھئی فلاں فلاں نقطے واضح ہوں گے تب یہ دین واضح ہوگا. کوئی بہت بڑا عالم محقق وہ آئے گا اور وہ واضح کرے گا، نہیں. یہ بالکل فطری دین ہے. جس وقت دین آ کے یہ کہتا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، یہ ہمارے اندر کی آواز ہے. جس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو یہ جو بنیادی تعلیم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی تقریر کرتے ہیں کہ عدل کرنا ایک اچھی چیز ہے. اس کو کسی فلسفیانہ گفتگو کر کے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر سامنے والا کسی درجے میں بھی انسان ہے تو فوراً وہ یہ کہے گا کہ بالکل ٹھیک ہے، عدل تو ہونا چاہیے، احسان ہو، یہ اور اچھی بات ہے. ظلم نہیں ہونا چاہیے، حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، بدکاری بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، اور انسان کو قرابت دار و رشتوں کو نبھانا چاہیے. یہ وہ آیت ہے جو ہر جمعے کو ہم سنتے ہیں. اس دین کی پوری تعلیم کا خلاصہ ہے. یہ فطری تعلیمات ہیں. اس سب کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. اس سب کو بتانے کے لیے کسی محقق، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جب نبیوں کا انتخاب کرتے ہیں تو وہاں کبھی علم کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ نبی عالم ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں، کوئی معیار نہیں ہوتا. حضور کے متعلق تو ہم جانتے ہیں کہ حضور کے پس منظر میں علم کی کوئی روایت ہی نہیں تھی. امی آپ کا لقب تھا. مذہبی علوم سے آپ بالکل ناآشنا تھے، بلکہ جس جگہ پہ تھے وہاں پہ دنیا کی علوم کا بھی کوئی گزر نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیے حضور کو یہ امانت دی گئی اور سارے پیغمبروں کو دی گئی. تو اصل میں یہ دعوت فطرت کے اندر ہے، اور دین صرف آ کر اس کو ریفائن کر دیتا ہے. جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اور قبول صرف وہی کرتے ہیں جنہوں نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں ہونے دیا.
جن لوگوں کی طبیعت مسخ ہو جاتی ہے، جن کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، وہ کبھی ان سیدھی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتے. انہیں لگے گا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی اصل فطرت کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں. یہ بات دیکھنے میں جتنی سادہ ہے، یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. اس کے بڑے غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں، وہ میں بیان کروں گا. لیکن یہ آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت سادہ سی بات ہو رہی ہے، کوئی علمی نقطہ تو واضح نہیں ہو رہا، کوئی انٹلیکچوئل گفتگو تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے. میں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ نبی کچھ بتانے نہیں آتے. یہ فل اسٹاپ ہے. وہ صرف اتنا کام کرتے ہیں کہ فطرت کی چونکہ رہنمائی مبہم ہوتی ہے، یعنی خدا کا تصور ہے، اگر چڑیا چہچہا رہی ہے اور درخت لگے ہوئے ہیں اور آسمان موجود ہے اور انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین کے اوپر گھاس اگی ہوئی ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، تو ہر خلق کا ایک خالق ہونا چاہیے، ہر نظم کا ایک ناظم ہونا چاہیے. انسانی عقل اور انسان کی فطرت اس کی سوا کچھ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی. یہ فطرت کی آواز ہے. لیکن وہ خدا کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کے حضور پیشی کے معاملات کیا ہیں، اس نے کس طرح کا اجر تیار کر رکھا ہے، فطرت ہی نہیں بتا سکتی. اس کے لیے نبی آتے ہیں اور پھر وہ تفصیلی رہنمائی کرتے ہیں اور پھر ریفائن کرتے ہیں انسانوں کو تزکیے کے پروسیس سے گزار کر. اور پھر اس کے بعد وہ جو مٹی میں ملی ہوئی ایک دھات ہوتی ہے، وہ نایاب ہے، اس کو پھر اس جگہ پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں وہ سونے چاندی سے زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے. اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالی اپنی پوری کائنات کو جنت بنا کے اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی شرط عالم ہونا نہیں ہے، محقق ہونا نہیں ہے، کوئی بہت بڑا خطیب ہونا ضروری نہیں ہے، وائز ہونا ضروری نہیں ہے، مقرر ہونا ضروری نہیں ہے، مصنف ہونا ضروری نہیں ہے. آپ بتائیے صحابہ کرام ان میں سے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. علم کی کون سی روایت تھی جو وہاں موجود تھی؟ کوئی روایت ہی نہیں تھی، نہ مذہب کی تھی نہ جدید علوم کی. اعلیٰ انسان تھے، اور جب اس ریفائنری میں گئے جو دین اسلام کی ریفائنری ہے تو اعلیٰ ترین بن کے نکلے. اتنے اعلیٰ کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا پروانہ دے دیا. ان سے اعلیٰ انسان نہ دنیا نے پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھے. ہر دینی دعوت، ہر نبی کی دعوت اصل میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور مل جائے تو انہی کو ریفائن کرتی ہے. یہ پورا جو کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے اور جس مقصد کے لیے سارے نبی بھیجیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ جو مٹی بکھری ہوئی ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کو نکالا جائے، ان کو ریفائن کیا جائے، اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی عنایت جنت ان کے حوالے کریں گے. اور یہ بھی میں پورے دعوے سے، قطعیت سے اور اعتماد سے کہتا ہوں کہ جس چیز کے لیے سب لوگ مل کے جدوجہد کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک تبدیلی آ جائے اور بہترین سماج قائم ہو جائے، بہترین نظام قائم ہو جائے، اگر کبھی ہوا تو ایسے لوگوں نے کیا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوا. معلوم تاریخ میں 2 ہی دفعہ ہوا ہے، ایک حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اور دوسرا خلافت راشدہ میں. دونوں دفعہ اصل میں یہی پروسیس ہوا تھا. اور جیسے ہی یہ لوگ رخصت ہوئے پورا سسٹم کلیپس کر گیا. وہ کسی سسٹم پہ نہیں کھڑا ہوا تھا، وہ انسانوں پہ کھڑا ہوا تھا. یہ سادہ بات. دنیا اور آخرت کی فلاح کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، بالکل نہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات انسان نہیں سمجھتے، شیاطین سمجھتے ہیں. شیاطین بالکل واضح ہیں، انہیں پتہ ہے اسکیم کیا ہے، منصوبہ کیا ہے. چنانچہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے ابتدائی مکالمہ کیا تھا تو اپنا ہدف بتا دیا تھا کہ میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، بس یہاں نہیں آنے دوں گا لوگوں کو. اس کے بعد جو لوگوں نے کرنا ہے کرتے رہیں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھی راہ پہ بیٹھا ہوں، اس فطرت کی سیدھی راہ پہ بیٹھا ہوں، اس پہ نہیں آنے دوں گا.
باقی جس نے جو کرنا ہے وہ کرتا رہے، وہ چاہے مذہبی کرے یا سیکولر کام کرے، سب کے نتائج ایک ہی نکلیں گے۔ تو میرا اصلاً موضوع تو اس وقت یہ نہیں ہے، موضوع صرف یہ بتانا ہے کہ فطرت پہ اگر میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے جنت کو پانا بہت آسان ہے، خدا کی رضا کو پانا بڑا آسان ہے۔ دین کی تعلیمات سادہ ہیں، ان کو اختیار کیجئے، اس کو فوکس کر لیجئے۔ جو لفظ وہاں استعمال کیا گیا ہے نا، وہ لفظ کیا سے سن لیجئے، فاقم وجہ کا للدینی حنیفہ۔ حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل فوکس ہو جائیں آپ، بالکل یکسو ہو جائیں۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اب کسی اور طرف مت دیکھنا۔ کتنا بڑا فکر، کتنا بڑا فلسفہ، کتنا بڑا خیال آئے، کہیں اور رخ نہیں موڑنا۔ یہ خدا ہے، اس کی سیدھی رائے، اس سے ہلنا نہیں۔ دین قیم ہے، سیدھی سیدھی بات نہیں، کوئی پیچیدہ بات نہیں، ٹو دا پوائنٹ بات ہے، سیدھی بات ہے، اس کو اختیار کرو، دنیا اور آخرت کی فلاح ہے جو مل جاتی ہے۔ لیکن لوگ نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے، انسانوں کی میجورٹی نے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ یہ دعوت انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ ناکام دعوت ہے۔ لوگ مانتے نہیں ہیں، کبھی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ وہ بہت اختصار سے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ پھر اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لے لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لے لیں۔ یہ چند چیزیں ہیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں جن کو شیاطین استعمال کرتے ہیں اور اس دعوت کی طرف آنے نہیں دیتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ایسے فساد برپا رہتا ہے، اور آخرت میں تو جو معاملہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ شیاطین انسانوں کو غفلت میں الجھا دیتے ہیں۔ یہ جو دنیا میرے آپ کے سامنے ہے یہ بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، بلکہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جتنی اٹریکٹیو یہ دنیا آج ہو گئی ہے، جو نعمتیں اس وقت میرے اور آپ کی اور ایک عام آدمی کی دسترس میں انسانی تاریخ میں کبھی بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ کوئی بادشاہ کیا اپنی راتوں کو ایسے روشن کر سکتا تھا جیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس کیا ایئر کنڈیشننگ تھی، ہیٹنگ سسٹم تھا، وہ ہوائی جہاز میں سفر کرتا تھا، اس کے پاس لگژری گاڑیاں تھیں؟ کیا وہ سسٹم تھا جسے مدد سے ہم کمرے کے اندر، بیڈ روم کے اندر واش روم ہوتا ہے؟ ایک سروے دنیا میں کیا گیا پچھلی صدی میں کہ دنیا کی سب سے بڑی غیر معمولی ایجاد بتائیں، تو لوگوں کا کنسنسس تھا کہ یہ جو سیوریج کا نظام ہے، واش روم، کہ آپ کے بیڈ روم کے اندر واش روم آ گیا ہے۔ سب سے غیر معمولی تبدیلی اس نے کی۔ اصل میں اور آپ، ہم تو اس کلچر سے واقف نہیں، آپ میں تو شاید بعض لوگوں نے دیکھا ہو، یہ ایک مرحلہ ہوتا تھا، ہوا جو ضروریات سے فارغ ہوا نا، گھر میں انتظام نہیں ہوتا تھا۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلی تھی، اور اتنی صفائی ستھرائی کے ساتھ۔ تو یہ نعمت ہے جو آج کے انسان کو حاصل ہے، یہ اٹریکٹ کرتی ہیں، یہ مرکز نگاہ بن جاتی ہیں، یہ زندگی کا ہدف بن جاتی ہیں۔ بچپن ہوتا ہے، کھیل کود۔ اب آپ دیکھیے بچوں کے پاس کتنے کھلونے، ہمارے زمانے میں تو ہوتے بھی نہیں تھے، ہم اپنے بچوں کو کتنے کھلونے دلاتے ہیں، ویڈیو گیمز ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ ذرا بڑے ہوئے تو اس کے بعد تعلیم، تعلم، بڑے بڑے اسکول، اور بڑے ہوئے نوجوانی شروع ہوئی، عشق، محبت، صنف مخالف میں کشش، اس کے بعد کیریئر، ملازمت، جاب، شادی بیاہ، پھر اپنی اولاد، پھر اپنی اولاد کی پرورش، پھر اسی دوران میں گھر، گاڑی، اسٹیٹس، بینک بیلنس، یہ ہو گیا۔ تو اسٹیٹس کو بلند تر کرنے والی وہ ریس جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ پھر اپنے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا، کسی کی تعلیم، کسی کی شادی، کسی کا کاروبار، پھر ان کے لیے جائیدادیں بنانا۔ انسان کی زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، یہی فوکل پوائنٹ ہے زندگی کا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ بس کبھی سوچا ہی نہیں زندگی کے بارے میں، ہم کیوں ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، کیا مقصد ہے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ سوال کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔
انسانوں کی میجورٹی پہ آپ نظر ڈال لیں اسی طرح جی رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد کو شیاطین یہاں سے لے جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز اسی کی ذرا کروڈ فارم ہے کہ یہ جو دنیا ہے اب یہ نہ صرف ہدف و مقصد بنی ہے بلکہ اس درجے میں بنی ہے کہ خواہش انسان کا معبود بن چکی ہے. وہ ہر خیر و شر کے تصور سے اوپر اٹھ چکا ہے. اپنا مفاد اور اپنا دفاع ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. اس کے لیے چاہے کسی کو کچلنا پڑے تو کچل دیں گے، کسی کو برباد کرنا ہو تو برباد کر دیں گے. حلال حرام، خیر و شر، جائز ناجائز، سب کے فرق و امتیاز ختم ہو چکا ہے. اسی کو قرآن نے تعبیر کیا ہے، خواہش نفس کو معبود بنا لیا. اب یہ سب کچھ تو یہ معاملہ اب آگے بڑھ چکا ہے. انسان اس فطرت کو گویا کہ مس کر چکا ہے جہاں سے خیر و شر کی کوئی صدا بلند ہوتی ہے، جہاں ضمیر پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ ٹھہرو، سوچو، یہ صحیح بھی ہے یہ غلط ہے. صحیح غلط کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. چنانچہ آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس وقت پہ جی رہی ہے. دولت، مال، مقام، مرتبہ، اسٹیٹس، گھر، برتری، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں. یعنی اپنی انسانیت کو بھی بیچنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنی عزت کو بھی بیچنے کے لیے تیار رہتے ہیں. خیر و شر تو دور کی بات ہے، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. یہ دوسری جگہ ہے جہاں سے ایک بہت بڑی چیز، یہ دونوں سیکولر ہیں، ابھی تک مذہبی لوگ نہیں آئے، لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد 70% لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں. اب اس کے بعد 30% لوگ رہ گئے ہیں. تو شیاطین، صحیح بات ہے، وہ ذہین لوگ ہیں، تو ان کے اندر یہ سمجھ ہے کہ باقی جو 30% ہیں مذہبی لوگ ہیں، ان کے اندر اسپرچویلٹی پائی جاتی ہے، روحانیت پائی جاتی ہے، تو ان کو ان چیزوں سے اٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا. زر زمین سے آپ ان لوگوں کو نہیں گھیر سکتے. یہ اعلیٰ لوگ ہیں، بلندر لوگ ہیں، ان کے آدرش ہیں، ان کا نسب العین ہے، ان کا نظریہ ہے، یہ قربانی دے سکتے ہیں. یہ اپنی ہستی سے، اپنے مقاصد سے، اپنے خاندان سے، ہر چیز سے اوپر اٹھ سکتے ہیں. چنانچہ ان کے لیے زیادہ پھندے تیار ہوتے ہیں. ایک پھندا ہے اور وہ انسان کا ایک ظاہری بات ہے، جس مٹی میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس کے بعض نتائج ہوتے ہیں. ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا ایک ذوق بن جاتا ہے، مزاج بن جاتا ہے بچپن سے ہی. ہر شخص کا مزاج جدا ہوتا ہے. بعض لوگ اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت روایت پسند ہوتے ہیں اور بعض لوگ لبرل ہوتے ہیں. بعض کو سیاسی چیزوں میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، بعض کو علمی چیزوں میں بہت دلچسپی ہوتی ہے. بعض کا دعوت کا مزاج ہوتا ہے، نیکی پہنچانی ہے مجھے. تو ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو شیاطین اس کے مزاج کو ذوق کی عمر ان کے اوپر غالب کر دیتے ہیں. اب وہ شخص دین پہ جائے گا تو فرض کیجئے ایک قدامت پسند شخص ہے، تو چن چن کے دین میں سے، اور اس کے مزاج میں ظاہر نیچرلی عام طور پر قدامت کے ساتھ انتہا پسندی، تشدد جمع ہو جاتا ہے. تو اسی نوعیت کا دینی ورژن اسے سمجھ میں آئے گا، وہ اسی کو چوز کرے گا. میں چونکہ اپنے پس منظر کے لحاظ سے ایسا آدمی ہوں تو میں ذرائع تفنن نام کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک میں اتنا قدامت پسند ہوں کہ اگر میں ایک خاتون ہوتا تو میں برقع اور نقاب پہن کے بیٹھا ہوا ہوتا. مزاج کا حصہ ہے، اس کو کچھ نہیں کر سکتے آپ، یہ رہتا ہے ہمیشہ. اسی طرح کچھ لوگ اگر لبرل ہیں تو سوچتے ہیں کون سا ایسا عالم ہے جو دین کو بہت آسان بنا کے پیش کر رہا ہے، جو پابندیاں اٹھا رہا ہے. ان کے نزدیک معیار یہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا دین مشکل ہے یا آسان ہے، یہ بحث اس وقت میں نہیں کر رہا. میں بتا رہا ہوں کہ مزاج سے انسان فیصلہ کر رہا ہے حق و باطل کا، صحیح غلط کا. ایک شخص کا ذہن سیاسی ہے تو وہ کہے گا کون سا عالم ہے جو سیاست کو زیر بحث لا رہا ہے، پورے دین کو سیاست کے زاویے سے بیان کر رہا ہے. ایک شخص کا مزاج دعوتی اور علمی ہے، وہ دیکھے کون سا عالم ہے جو دین کو یہاں سے بیان کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا دین میں سیاست نہیں ہے، دعوت نہیں ہے، علم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں دین کو سمجھنے کا زاویہ کیا ہے. اس کے ساتھ دین آتا نہیں ہے، کبھی نہیں آتا، کبھی نہیں آتا. تیسرا پھندا، بلکہ چوتھا پھندا، جو اگلی چیز شیاطین تیار کرتے ہیں، جذبات. ہمارے جذبات ہم پر
غالب ہو جاتے ہیں. ویسے تو ہم عقلی مخلوق ہیں لیکن جذبات ہم پر غالب ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں، ایک قوم ہے، ہماری ایک وابستگی ہے. اب مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کوئی بھی کانفلکٹ ہوگا تو کسی ہمارے عالم نے اس طرح بیان کیا تھا اسے کہ اگر ادھر امریکہ ہے اور ادھر کتا ہے تو ہم کتے کی طرف جا کے کھڑے ہوں گے. زمانہ جاہلیت میں سے اس طرح بیان کرتے تھے، انصر اخاک ظالما و مظلوما. حضور نے ایک دفعہ اس کو بخاری کی روایت کوٹ کیا، یہی جملہ، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. کیونکہ جذبات تو اس سے وابستہ ہے نا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو پہلے تو ٹھیک تھا، اسلام کے بعد تو یہ نہیں ہو سکتا. تو حضور نے توجہ دلائی کہ اب ایسے مدد کرو کہ اسے ظلم سے روکو. لیکن جذبات کے تحت اگر ہم سوچ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے بندے کے ہر ظلم کی، ہر غلط کاری کی توجیہ جسٹیفیکیشن کرتے چلے جائیں گے. دین کو بھی اسی رخ سے بیان کرنا شروع کر دیں گے. اسی طریقے سے جذبات کا ایک دوسرا رخ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت کے اندر، جذبات کے اندر دھوم دھڑکا پسند ہے تو آپ کو کوئی سادہ دین سمجھ میں نہیں آئے گا. کوئی اس کے اندر ذرا سیلیبریشن ہونی چاہیے، کوئی جلسہ ہو، کوئی جلوس ہو، کوئی اس طرح کی رسمیں ہوں، کوئی کھانا پینا ہو، تو وہ دین اپیل کرے گا. آپ کو رنگ برنگے جھنڈے ہوں، وہ دین اپیل کرے گا. اس سے طبیعت خوش ہوتی ہے، جذبات کو تسکین ملتی ہے. تو یہ ایک اور چیز ہے، پورے دین کو سمجھنے اور عمل کرنے اور پسند کرنے، ناپسند کرنے، قبول کرنے اور رد کرنے کا زاویہ یہ ہے. اگلی چیز تعصبات. تعصب کیا ہوتا ہے؟ ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں، جس گھر میں، جس ماحول میں، جس جگہ، جس عالم کے پاس جا کے پہلی دفعہ بیٹھ گئے، جس فرقے سے وابستہ ہیں، جس تنظیم سے ہم متاثر ہیں، جس جماعت میں ہم شامل ہو گئے، اب یہ ہمارے لیے حق و باطل کا معیار ہے. اس کا آئینہ لگا کے ہم دیکھیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون حق پہ کون باطل ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. یہ معیار قرآن بکثرت اس کو زیر بحث لاتا ہے. ان میں سے ہر چیز کو زیر بحث لاتا ہے، لیکن یہاں جب بیان کرتا ہے تو وہ اکثر ایک جملہ دہراتا ہے کفار کا، نحن وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے دل جو ہے وہ، تم نے بولنا ہے بولتے اور ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، تمہاری بات نہیں سنیں گے. کچھ نہیں سنتے لوگ، کچھ نہیں سمجھتے. جو اپنے تعصبات ہیں وہ ڈیسائسو ہے. پھر ایک اور چیز، انانیت، اپنی بڑائی کا احساس. یہ خاص طور پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے، لیڈرشپ مذہبی ہو یا سیاسی. ہم بڑے ہیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں پہلے سے، کوئی اور آ کے ہمیں کوئی بات بتائے، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ ہم سینئر ہیں، ہم بڑے ہیں. تو یہ چیز بھی رکاوٹ بن جاتی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ملتی ہیں، کوئی ایک چیز کا کمبینیشن، اس کے بعد فطرت مسخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں سے فطرت مسخ ہوتی ہے. جب بھی آپ کسی مسخ شدہ فطرت کو دیکھیں گے، ان 6 میں سے کوئی ایک چیز لازماً پیچھے کھڑی ہوئی ہوگی، لازماً ہوگی. اور میں عرض کر چکا ہوں آخری 4 مذہبی لوگوں میں ہوتی ہیں، شروع کی 2 اصل میں غیر مذہبی لوگ ہیں. تو شیاطین کو پتہ ہے کہ نیک لوگوں کو کیسے گھیرنا ہے. یہ قرآن مجید نے پن پوائنٹ کر کے مسئلہ واضح کیا ہے کہ دیکھو یہ ہوگا. اور پورا قرآن کبھی آپ اس زاویے سے پڑھیں، اسی پہ ان 6 چیزوں پہ تبصرے کر رہا ہے قرآن. کفار انہی پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک ایک چیز کو اٹھایا ہے قرآن نے. اس وقت یہ میرا تفصیلی موضوع نہیں ہے، ورنہ ایک ایک چیز کو اٹھا کے کنڈیم کیا، یہ بتایا ہے کہ یہ تم اس پہ کھڑے ہوئے. کرنا کیا ہے؟ آخری بات وہ جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا، فاقم وجہک للدین حنیفہ. اپنا رخ پھیر لو، قائم کر لو اپنا رخ اس دین کی طرف یکسو ہو کے. دین کیا ہے؟ وہ اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. دین ایک ہی ہے، ہر پیغمبر وہی لے کے آیا ہے.
اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سر اطاعت، خم کرنا۔ ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو اس پہلو سے ہم سب مسلمان ہیں، ہم اس دین کے پیرو ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دیکھتے ہی نہیں ہے، اس پورے معاملے کو اس زاویے سے نہیں دیکھتے، بالکل نہیں دیکھتے۔ یعنی ہم جو مسلمان ہیں اور دین ہمارا اسلام ہے، جس وقت ہم یہ جملہ زبان سے نکالتے ہیں تو ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارے ذہنوں میں، اور وہ یہ کہ مسلمان ہونا اصل میں ایک اسم علم ہے، پراپر ناؤن ہے۔ اس میں علم اور پراپر ناؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شناخت کے لیے، میں مسلمان ہوں، میں ہندو نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں عیسائی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں یہودی نہیں ہوں۔ یہ کیا ہے؟ شناخت، گروہی شناخت۔ قرآن مجید میں اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا یہ لفظ۔ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے تو اس ہستی کو دیکھ لیجئے کہ جس کی عظمت کا مقام یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے جب یہ پوچھا کہ ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح دعا کریں، تو حضور نے انہیں پھر سکھایا، وہ جب ہم نے نماز میں پڑھا ہے، جسے ہم درود کہتے ہیں، وہ ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ہستی۔ قرآن مجید ان کی شخصیت کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتا ہے اسلام کے لیے۔ قرآن نے بات بیان کی ہے نا کہ ان کا وصف یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کر دیا، اپنا اختیار اپنے اوپر سے ختم کر دیا، اس کا فرما بردار بن گیا ہوں، اب میری کوئی مرضی نہیں ہے، جو وہ کہے گا وہ میں کروں گا، جو وہ سمجھائے گا میں سمجھوں گا، میرے تعصبات، میرے جذبات، میری انا، میری خواہش، میری دنیا، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس درجے میں جا کے کہ جب آخری درجے کا حکم آیا، اس سے بڑا کوئی حکم آ نہیں سکتا، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، وہاں قرآن مجید نے لفظ دونوں باپ بیٹے کے لیے یہ استعمال کیا، فلما اسلما، جب وہ دونوں اسلام لے آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دین اسلام قبول کر لیا، دونوں نے سرنڈر کر دیا۔ یہ ہے وصف جو اصل میں مطلوب ہے۔ آپ اندازہ کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی وہ قربانی دیتے رہے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، نبوت کا کام، اپنی قوم میں کھڑے ہونا، نمرود کے سامنے کھڑے ہونا، اپنے باپ کو چھوڑ دینا۔ آپ کو معلوم ہے کس کس مرحلے سے وہ گزرے، آخر میں آگ میں زندہ پھینک دیے گئے، ہجرت کی، پھر دنیا بھر میں گئے، اس کے بعد بیٹے کی قربانی، یہ ساری چیزوں سے جب گزر گیا تو آخری مطالبہ یہ تھا کہ بیٹے کو لے جا کے بے آب ہو گیا صحرا کے اندر آباد کر دو، سر تسلیم خم ہے۔ مجھ سے آپ سے کوئی کہ اپنے بیٹے کو ذرا قربان کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ذرا کسی صحرائی علاقے میں چھوڑ کے آ جاؤ، تصور کیجئے کہاں کھڑے ہوں گے آپ۔ لیکن جب یہ کام کر رہے ہیں اور دونوں باپ بیٹے حرم کو تعمیر کر رہے ہیں تو اس موقع پہ کہہ کیا رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دیے، اپنا فرما بردار بنا دیے، اور ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ مسلم پیدا کر دیے، فرما بردار پیدا کر دیے۔ ان تمام جگہوں پہ مسلم اور اسلام شناخت کے مفہوم میں استعمال ہی نہیں ہو رہا، یہ ایک اس میں صفت ہے، یہ کریکٹر کا بیان ہے، اور یہ کریکٹر جیسے ہی پیدا ہوگا تو وہ 6 کی 6 چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر 6 میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود ہے تو اطمینان رکھیے اسلام موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سرنڈر تو کیا ہی نہیں۔ سرنڈر کس کے سامنے کیا ہے؟ اپنے ذوق کے سامنے۔ سرنڈر کس کے سامنے کیا ہے؟ اپنی دنیا کے سامنے، اپنی خواہش کے سامنے، اپنے تعصبات کے سامنے،
اپنے جذبات کے سامنے. اس کے بعد چاہے مذہب کے نام پہ کھڑے ہوں, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے سب سے زیادہ مذہبی لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ جملہ کہا تھا, جسے میں کہتا ہوں قرآن کی سب سے زیادہ خوفناک آیت ہے مذہبی لوگوں کے لیے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ساتھ اللہ تعالیٰ وہ معاملہ کریں گے جو ان کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اپنی دانش میں تو بہت نیک بن کے پہنچے ہیں نا. یہ جتنے بھی اوصاف میں نے گنوائے ہیں نا مذہبی لوگوں میں ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی احساس جرم پیدا ہو رہا ہوتا, بالکل صحیح جسٹیفائڈ ہوتے ہیں. وہاں جیسے ہی پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ اٹھا کے پوری دینداری کو منہ پہ ماریں گے. مجھے اسلام چاہیے تھا, کہاں ہے بھائی؟ اور پھر بتائیں گے زندگی سے تم اپنے جذبات کے سامنے جھکے ہوئے تھے, تعصبات کے سامنے جھکے ہوئے تھے, انانیت کے سامنے جھکے ہوئے تھے, اپنے ذوق اپنے مزاج کے سامنے جھکے ہوئے تھے. میرے پاس لینے کے آئے ہو, مجھے کبھی سجدہ نہیں کیا تم نے. مجھے سجدہ کرتے, میرے سامنے جھکتے تو ابراہیم کے طریقے پہ کرتے, اسماعیل کے طریقے پہ کرتے. یہ ہے وہ چیز جو ہم سب کے ہاں کسی نہ کسی طرح مسئلہ ہے. تو جو لوگ ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر جائیں پھر وہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی طرح وہ انسان بنتے ہیں جن کی خدا کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے. یہ دعووں سے نہیں بنتے, یہ باتوں سے نہیں بنتے, اسلام کا نعرہ لگانے سے بھی نہیں بنتے. یہ کیریکٹر ہے. اس کیریکٹر کا پہلا بس میں نے آپ کو بتا دیا, انکنڈیشنل سرنڈر. انکنڈیشنل سرنڈر اپنے تعصبات کے سامنے نہیں, اپنے جذبات کے سامنے نہیں, اپنی غفلت کے سامنے نہیں, اپنی خواہش کے سامنے نہیں, اپنی دنیا کے سامنے نہیں, اپنی انا کے سامنے نہیں, اس کے سامنے, عالم کے پروردگار کے سامنے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی خدا کی بات سمجھنے میں غلطی کر جائے, اس کا پورا امکان ہے, معاف کر دیں گے, نہیں پکڑیں گے. لیکن اس پروسیس کو اختیار نہیں کیا پھر آگے کوئی بات نہیں کریں گے. تم اس راہ پہ آئی نہیں. چنانچہ دیکھیے, یہ آخری بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسی شخصیت اس دعا کو جب ختم کر رہے ہیں, اس جملے کو, تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتُبْ عَلَيْنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھائیے. اسٹوڈنٹ کے طور پہ پیش ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تو پورا مذہب میرے اوپر نازل ہو چکا ہے, میں پیغمبر ہوں, رسول ہوں. سیکھنا چاہ رہے ہیں. تُبْ عَلَيْنَا, ہم پہ نظر عنایت فرمائیے, توجہ فرمائیے. یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس وقت توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب توجہ کرتے ہیں تو پھر اگر کوئی گناہ گار ہوتا ہے تو اس کی خطا معاف کرتے ہیں, اور کوئی نظر عنایت کا طلبگار ہوتا ہے جیسے یہ لوگ تھے تو پھر غیر معمولی نظر عنایت کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے حضور جو تھے وہ بھی مسلسل استغفار کرتے تھے, تو وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آدمی تیار ہے بہتر سے بہتر کے لیے, آگے سے آگے بڑھنے کے لیے. اسلام ایسے ہی آتا ہے. یہ سرنڈر کرنے کی اسپرٹ کا بیان ہے کہ میں تیار ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں نے سمجھ لیا, جو میں نے کہہ رہا ہوں وہ آخری حرف ہے. آئی ایم ریڈی. تو اگر یہ مجھ میں اور آپ میں یہ وصف ہے تو ہم میں اسلام ہے, اور نہیں ہے تو بس پھر کہانیاں ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاملہ پیش آ جائے گا جو کسی کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.